من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ چل رہی ہے۔ سورہ بقرہ کی یہ جو دو آیتیں تلاوت کی گئی ہے، تو یہ دو آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سورہ فاتحہ کے اندر جو آیت اہدنا الصراط المستقیم اس کا جواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سورہ بقرہ کی ابتدائی 20 آیتوں میں پوری امت کو 3 طبقات میں بانٹ دیا ہے۔ 3 گروہ میں اللہ نے پوری امت کو بانٹ دیا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں اور قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو سرے سے اللہ کا انکار کرتا ہے اور وہ اپنے کفر و شرک پر جمع ہوا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ تیسرا طبقہ اللہ نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے منافقین کا، جن کے اللہ نے بہت ساری صفتیں بیان کی کہ وہ منہ پر کچھ اور طرح کے ہیں اور پیٹھ کے پیچھے کچھ اور طرح کے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے انسانیت کو ان 3 طبقات میں بانٹ دیا، ان 3 گروہ میں۔ اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے علاوہ کوئی گروہ بندی، کوئی طبقہ، کوئی بھی نسل و ذات انسان کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرنے والی نہیں۔ انسان کی نسل کسی کی اونچی ہے، کسی کی نیچی ہے، کوئی شیخ برادری سے تعلق رکھتا ہے، کوئی انصاری برادری سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا کوئی اس سے لین دین نہیں ہے۔ اللہ نے پوری انسانیت کو، پوری کائنات کو 3 طبقوں میں بانٹ دیا۔ ان 3 طبقوں میں اللہ نے بانٹنے کے بعد پھر اللہ نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، چاہے تم کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتے ہو، چاہے تم ایمان والے ہو یا غیر ایمان والے ہو یا منافقت والے ہو، تینوں طبقوں میں سے جس سے بھی تعلق ہے، اللہ نے تمام لوگوں کو مخاطب کر کے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، کیا ہے اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ پیدا کرنے والی ذات اوپر والی ہے۔ تو اللہ نے اسی کا واسطہ دے کر کہا کہ اسی رب کی عبادت کرو، اسی پالنے والی کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سر جھکانا ہے اسی کے سامنے جھکاؤ، تم کو اپنی حاجت کشائی مانگنی ہے، تم کو اپنی ضرورتیں مانگنی ہے، اسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پوری کرو اور اسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کو پیش کرو جس نے تم کو پیدا کیا۔ اسی لیے ہم اور آپ جب اس دنیا کا جائزہ لیتے ہیں تو اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، لیکن ایک بچہ جب اس کو کوئی چیز پریشانی ہوتی ہے، جب اس کو تکلیف ہوتی ہے، جب اس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتا ہے، سب سے پہلے اپنے ماں باپ کے پاس بھاگتا ہے۔ کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس ماں نے مجھے جنما ہے، اس باپ کے اس سے میں آیا ہوں اس دنیا میں، سب سے زیادہ میری ضرورت اگر کوئی پوری کرے گا تو یہ 2 شخص، اور اگر میری تکلیف کو کوئی سمجھے گا تو یہ ماں باپ سمجھتے ہیں۔ تو بچہ سب سے پہلے اگر کوئی تکلیف، کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو اپنے ماں باپ کے پاس بھاگتا ہے۔ اسی کو اللہ نے یہاں پر واسطہ دے کر کہا ہے کہ تم کو اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے یا تم کو کوئی ضرورت پیش آ رہی ہے تو تم اس کی طرف لوٹو جس نے تم کو پیدا کیا، تم اپنے اللہ کی طرف لوٹ کر آؤ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا والذین من قبلکم، تم کو تو پیدا کیا اور ان لوگوں کو جو تم سے پہلے ہے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک نقطہ لکھا ہے
کہ اللہ نے یہاں پر کہا من قبلکم، تم سے پہلے جن لوگوں کو پیدا کیا، اور یہ نہیں کہا من بعدکم، تمہارے بعد ہم کسی کو نہیں پیدا کرتے۔ اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بات کی طرف اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ جب نیا کوئی نبی نہیں آئے گا تو اس امت کے بعد، امت محمدیہ کے بعد کوئی دوسری امت بھی نہیں آئے گی، لہذا یہ آخری امت ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم سے پہلے جتنی امتیں آ کر گئی ہیں ان تمام کو ہم نے پیدا کیا، اب تمہارے بعد ہم کوئی نئی امت اس دنیا کے اندر وجود میں نہیں لاتے۔ یہ میرے نبی کی آخری امت ہے، اس امت کے فنا اور ختم ہونے کے بعد کوئی دوسری امت اب اس دنیا میں وجود میں نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر صرف یہ کہا والذین من قبلکم، کہ جو تم سے پہلے ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، کوئی اور ان کا پیدا کرنے والا نہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، اور تاکہ تم کیا ہے متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ قرآن میں کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو کہا ہے کہ تم متقی بن جاؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اور اللہ نے اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، کہ اللہ سے ڈرو اور جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح پورے ڈرو۔ اور اسی طرح جب نکاح کا معاملہ آیا تو اللہ نے وہاں بھی تقوی کا لفظ استعمال فرمایا، اور جب نمازوں کے ساتھ بھی اللہ نے تقوی کا لفظ استعمال فرمایا، اور زکوٰۃ کے اہم ادائیگی کے ساتھ بھی اللہ نے تقوی کا لفظ استعمال فرمایا۔ تو اللہ نے متقی بننے کا، اس سے ڈرنے کا اور اس سے خوف کھانے کا جگہ جگہ پر اللہ نے ذکر کیا، تاکہ مسلمان کو ایک ایک لمحے پر یہ یاد آئے کہ مجھے اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی عبادت کو بجا لانا، اس کے نافرمانی سے بچنا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے بار بار اس تقوی کے لفظ کو استعمال فرمایا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی ایک بار جب تقوی کی بات آئی تھی تو تقوی کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا۔ یاد دہانی کے طور پہ بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ غالباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ابی بن کعب یہ بتاؤ کہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین، تقوی بہت آسان چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کبھی کانٹے دار اور جس میں دونوں طرف کانٹے لگے ہوئے اس راستے سے گزرے ہیں؟ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ بالکل۔ کہا آپ اس طرح کس طرح گزرتے ہیں؟ کہا میں اپنے دامن کو چاروں طرف سے سمیٹ کر اس کے بیچ سے نکل جاتا ہوں۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ امیر المومنین یہی تقوی ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے جہاں چاروں طرف سے گناہوں کی آمیزش ہو رہی ہو، گناہ کی طرف انسان کو بلایا جا رہا ہو، گناہ کی طرف انسان بھاگ رہا ہو، اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے احکامات پر چلانا اور گناہوں سے بچا کر زندگی گزارنا، یہی تقوی ہے۔ اسی لیے اسلام کے اندر رہبانیت کو منع کیا گیا۔ رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ کہ کوئی انسان کونا پکڑ لے مسجد کا یا کسی اور جگہ کا اور دنیا سے الگ تھلگ ہو جائے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کچھ خبر نہ ہو، اس کے بیوی بچے کیا کر رہے ہیں، اس کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں، بیٹے ہیں کہ نہیں ہے، دنیا کی کوئی خبر نہ ہو، ایک مسجد کا کونا پکڑ کے انسان بیٹھ گیا ہو اور اللہ اللہ کرتا رہے۔ اسلام نے اس کو منع کیا ہے، خود قرآن میں وَلَا تَكُونُوا رَهْبَانِيِّينَ، کہ ہم تم کو رہبانیین نہیں بنانا چاہتے۔ یہ تو دوسرے مذاہب کے اندر ہے کہ تم اس دنیا سے کوسوں دور ہو جاؤ، دنیا کی خبر نہ رکھو، تو تم اپنے اس کے پروردگار کے، اپنے پالنے والے کے تم قریب سمجھے جاتے۔ اسلام نے تو کہا ہے کہ تم دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے تم اپنے بچوں کا، اپنی بیوی کا، اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھتے ہوئے، کاروبار کرتے ہوئے، اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے تم اللہ کی راہ پر چلو۔ یہ ہے تقوی۔ یہ انسان کو سکھایا گیا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تم اس دنیاوی زندگی کے تمام معاملات کو الجھ کر اللہ کی راہ کو اختیار کرو، اللہ کے طریقے کو اپناؤ، یہ تقوی ہے۔ اس پر اگر تم چلو گے تو تم متقی کہے جاؤ۔ اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ اے لوگوں، تم عبادت کرو تمہارے اس رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ اللہ کی پہلی صفت اللہ نے بیان کی۔ الذی جعل لکم الارض
الارض فراشا، یہ دوسری آیت جو ہے اس میں اللہ نے اپنی دوسری صفتوں کو بیان کیا ہے کہ وہ ذات جس نے تم کو پیدا کیا، جس کی عبادت کا تم کو حکم دیا جا رہا ہے، اس کی کبریائی کتنی بڑی ہے اور وہ ذات کتنی بڑی ہے، اللہ نے آج اس کی دوسری صفت بیان کی۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنا دیا۔ ہم اور آپ کئی بار یہ محاورہ سنتے ہیں کہ زمین میری فرش میرا زمین ہے اور آسمان میرا چھت ہے۔ تو اللہ نے اس آسمان کو چھت بنایا ہے، زمین کو فرش بنایا ہے، اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے جو آسمان سے پانی کو اتارتا ہے۔ جیسے بارش کا موسم ہے، ابھی آسمان سے یہ بارش ہو رہی ہے، اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کھیتی والوں کو پوچھو کہ اگر یہ بارش نہ ہو تو سب سے زیادہ نقصان کھیت والوں کا ہے، اور ان کھیت والوں کے بعد سب سے زیادہ نقصان جو اٹھاتا ہے وہ ہم اور آپ جیسے لوگ ہیں جو بازاروں میں پھل خریدنے کے لیے نکلتے ہیں، گیہوں خریدنے کے لیے نکلتے ہیں، چاول خریدنے کے لیے نکلتے ہیں، دال خریدنے کے لیے نکلتے ہیں، کہ جب ان آسمانوں سے بارش رک جاتی ہے اور جب اللہ کی طرف سے یہ رحمت اترنا بند ہو جاتی ہے تو ان کے بھاؤ جو چاول ہے، گیہوں ہے، ان کے آسمان کو چھونے لگتے ہیں، کیونکہ جب پیداوار بند ہو جاتی ہے تو جو اسٹاک بچا ہوا ہے اسی کو بیچنا ہے اور اس کا بھاؤ ڈبل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انزل من السماء ماء، کہ وہ اللہ ایسی ذات ہے جو آسمان سے پانی کو اتارتا ہے، فاخرج به من الثمرات، اور جب اس آسمان سے پانی اترتے ہیں تو نکالتے ہیں اس زمین سے تمہارے لیے میوے، میووں کو نکالتے ہیں، پھلوں کو نکالتے ہیں۔ کیوں نکالتے ہیں؟ وہ تمہارے لیے رزق بن کر آتا ہے، تمہارے لیے کھانے کی چیز بن کر آتی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں فلا تجعلوا للہ اندادا، بس تم اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت کراؤ، وانتم تعلمون، اور تم اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ شرک کیا ہے؟ صرف اللہ جو ہمارے برادران وطن کرتے ہیں وہ شرک نہیں۔ ہم اور آپ جان لیجئے کہ ہمارے یہاں بھی بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی ایسے جو شرک میں مبتلا ہیں، قبروں پر جاتے ہیں اور اس قبروں سے مانگتے ہیں کہ اے قبر والے تو بچہ دے دے، اے قبر والے تو میری روزی کا معاملہ پیدا فرما دے۔ اس قبر سے مانگنا یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ قبر پر جا کر سجدہ کرنا، اپنے سر کو جھکانا اور اس قبر پر سجدہ کرنا یہ بھی شرک ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو کسی تمام چیزوں میں شریک ماننا یہ بھی شرک ہے۔ ہاں، توسط سے مانگنے کی شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہم اس اللہ والے کے توسط سے اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ تیرے اس نیک بندے کے اعمال کے بدلے میں، تیرے اس نیک بندے کے صدقے تو فعل میں تو ہماری فلاں حالت پوری کر دے، تو میری فلاں ضرورت پوری کر دے۔ لیکن ڈائریکٹ اس نیک بندے سے مانگنا اور اس نیک بندے کی قبر پر سجدہ کرنا یہ بھی شرک ہے، اور یہ بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے۔ قبروں پر چادر چڑھانا کہ اس قبر پر چادر چڑھانے سے میرا کام پورا ہو جائے گا، یہ بھی شرک ہے۔ لوگ صدقہ کر کے کرتے ہیں کہ بھئی فلاں بکرا ذبح کر دوں گا میرا کام پورا ہو جائے گا، اس طرح کرنا یہ بھی شرک ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے اس جانور کو شریک کر۔ یہ تمام چیزیں شرک میں آتی ہے۔ شرک صرف وہی نہیں ہے جو ہمارے برادران وطن کرتے ہیں کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، وہ شرک نہیں، وہ تو ہے ہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو مسلمان بھائی 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ یہ تمام کام کرتے ہیں تو وہ بھی شرکیہ کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا فلا تجعلوا للہ اندادا، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ ایک بار ترجمہ دیکھ لیں، یا ایھا الناس اعبدوا، یا ایھا الناس، کہ اے لوگو، اعبدوا، تم عبادت کرو، ربکم الذی، تمہارے رب کی، الذی، وہ، خلقکم، جس نے تم کو پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور وہی ہے رب جس نے تمہارے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، عجب ہے کہ تم دوزخ سے بچ جاؤ، الذی جعل لکم الارض فراشا، اور وہ ذات ایسی پاک ہے اللہ کی کہ جس نے بنایا تمہارے لیے، جعل، بنایا، لکم الارض، لکم تمہارے لیے، الارض، زمین کو، فرش، والسماء بناء، سما مانے آسمان اور بنا مانے چھت،
والسماء بناء اور آسمان کو چھت بنایا، وانزل من السماء ماء، انزل برسایا، من السماء آسمان سے، ماء پانی کو، اور برسایا آسمان سے پانی کو، فاخرج به من الثمرات، اخرج مانے نکالا، بھی اس پانی کی وجہ سے، اس پانی جب زمین پر پڑا تو اس زمین سے جو نکلا، فاخرج به نکالا اس پانی کی وجہ سے، من الثمرات میوے، رزقا لکم جو رزق ہے تمہارے لیے، تمہارے واسطے اس کو کیا بنایا؟ رزق بنایا، فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تجعلوا بس تم مت بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اللہ کے مقابل، اندادا اللہ کا کسی کو مقابل مت بناؤ، اندادا مانے کسی کو شریک مت بناؤ، وانتم تعلمون اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔